السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، خیریت؟ دیکھو، افتخار شاہ صاحب جی جی کٹنی مدھیہ پردیش جبل پور، جی جی ان کا سوال آیا تھا. ان کے تو ہمیشہ کال بھی آتے رہتے، ہمیشہ بہت محبت سے گفتگو ہوتی ہے جی جی. اور آپ سے بہت زیادہ عقیدت مند ہے صاحب. مولا خیر رکھے، اللہ لاج رکھے، سب کا پنجتن انہیں عطا کرے، انہیں عزت اور آبرو سے نوازے مالک، اور ان کے قلب کو، ان کے جسم و تن کو اللہ معنر اور منور معطر فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی ان کا یہ سوال ہے، کیا دھونا جو لگاتے ہیں، جو مزارات کے سامنے یا بازو میں یا قدموں کی طرف سے ہوتا ہے، جی تو یہ دھونے کی حقیقت کیا ہے؟ جی اور جو چمٹا رہتا بعض جگہ پر، جی 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 تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی جی جی. دیکھیے، پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں صاحب کا، کٹنے والے صاحب جو ہے اپنے افتخار صاحب. جناب حضرت افتخار صاحب، اور میں اپنی جانب سے ان کے لیے جو ہے سلام بھی پیش کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب افتخار صاحب، اللہ آپ کو جو ہے خوش و امن و امان میں رکھے اور ایسی ہی فکر کی آپ کو جو ہے عنایت فرمائے. آمین. اور ادھر تھوڑا اصل میں ادھر شاہ صاحب 2 منٹ. یہ ہمارے خاص ظفر صاحب فرید آباد دلی سے آئے، جی جی مہمان ہیں، مہمان خصوصی الحمدللہ. طور پہ عثمان صاحب سے ملنے کے لیے. جی 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 تو مولا الحمدللہ. ان کو برکتوں سے نوازے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے عشق کو سلامت رکھے. صاحب آپ آئے صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی ایسے ہی آپ کا عشق سلامت رہے صاحب. ہاں صاحب، معذرت طلب کرتا ہوں، آپ جی کی صاحب، بات جی پوری صاحب، جی کیجیے. صاحب. تو جناب افتخار صاحب کے یہ موضوع دینے کا میں بڑا مشکور ہوں. الحمدللہ، اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے. آگے بات شروع کرتے ہیں ہم دھونے کے متعلق. ہاں صاحب. جسے دھونا کہا جاتا ہے، اصل میں دھونا جو ہے ہماری بھارت کی ہندی زبان کا ایک حصہ ہے، جسے ہندی میں دھونا کہا جاتا ہے. اچھا. وغیرہ بزرگوں کی بارگاہ کے اندر اسی دھونے کو اردو کے اندر جو ہے الاؤ سے مراد مانا گیا ہے. اسے اچھا. علاوہ بھی کہتے ہیں اور الاؤ بھی کہتے ہیں. اچھا جی. علاوہ یا الاؤ جو ہے یہ اردو کے اندر پرسین سے آئی، فارسی زبان سے آیا ہے. فارسی زبان. تو ہمارے یہاں جو ہے خانقاہوں کے اندر جو ادب و تہذیب ہے ہند پاک میں، جہاں اردو اور فارسی بولی جاتی تھی، اس دور زمانے میں اسے علاوہ سے منسوب کیا گیا تھا، تو اسے علاوہ کہتے ہیں. اور علاوہ کیوں کہتے ہیں، اس کے بھی 2 معنی ہیں. علاوہ کے 2 معنی ایسے نکلتے ہیں، یہ ہے فی، اس کے علاوہ، ایک وہ معنی. اچھا، اس کے علاوہ. ہاں، اس کے علاوہ ہے نا، ہاں. فلا کے علاوہ. ہاں. ہاں، اس کا دوسرا معنی نکلتا ہے صاحب، الاؤ جو ہوتا ہے نا، الاؤ کو منسوب کیا گیا ہے اللہ سے. اللہ سے. تو وہ دھونا جو ہے نا، فراغ اللہ کی آگ ہے. او کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ چمٹا علاوے کے بازو میں اس فراغ عشق میں عشق کی دھڑکن کی کھنک ہے چمٹا. کیا بات کیا بات کیا بات. یعنی یہ وہ اشاق دل ہے فراغ عشق میں مبتلا، جو آگ زدہ تو ہے مگر دھڑکتا ہوا زندہ ہے. کیا بات کیا بات ہے، سبحان. اور جب وہ مست مولا وہاں بیٹھتا ہے
دھونے کے اوپر، تو اس کی نگاہ دھونے کی درمیان میں الاؤ کی گہرائی میں رہتی ہے، جو خاک پڑی رہتی ہے اطراف میں، جب لکڑی جلتی ہے خاک ہوتی ہے تو اس کی خاک اطراف میں پھیل جاتی ہے۔ ہاں صاحب، ہاں، تو وہ آگ شروع ہونے سے لے کے خاک ہونے تک اس مست کے اس ملنگ کا تصور مختلف ہوتا ہے۔ وہ آگ کے ساتھ جب علاوے میں آگ لگائی جاتی ہے تو وہ اپنا فراق شروع کرتا ہے محبوب کے ساتھ، جلنے کا فراق، محبت کی آگ میں جلنے کا فراق شروع کرتا ہے۔ الحمدللہ، اسے آتش عشق الہی بھی کہا جاتا ہے۔ آتش عشق الہی، ہاں، اور بہت خوب یہ دھونا فقیری کے اندر یہ بالکل وہی تصور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا قرآن کے ذریعے، قرآن شاہد اس پر۔ اوہ کیا بات، طور کے اوپر پہلی ملاقات کے وقت میں جب اللہ نے پہلی بار موسیٰ کو جب بلایا تھا تو شجر آتش سے گفتگو کی تھی، بیر کے ہاتھ سے آ گئی، کیا بات ہے، شجر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ جب وہ اللہ نے مست کلام، قلندر، مست ملنگ جب اپنی ایک منزل کو پہنچتا ہے جہاں سے قلب کے ذریعے واردات اور مناجات ہوتے رہتی ہے، اے ہے، اے ہے، کیا بات، باحیثیت طور کے اپنے ہونے کو موسیٰ قرار دیتا ہے، اور اس دھونے کی آگ کو شجر آتش جانتا ہے جو کلام اللہ کی مانند اس کے لیے کلام کا سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے بات، مطالعہ کیا ہے حقیقی ملنگوں سے ان کی زندگی کا، اور حقیقی مستوں سے، قلندروں سے ان کی زندگی کا، تو اس سے یہ جز نکل کے آتا ہے سامنے کہ قلندر غیب کے اور مستقبل کے معاملات کو جب کبھی کچھ بیان کرنا ہوتا تھا یا کسی کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تھا تو آپ اپنے دھونے میں نگاہ کو جو ہے ایک سو کر کے گاڑتے تھے، لگاتے تھے، اس کے بعد میں وہاں سے انہیں خبر ملتی تھی، کیا بات ہے، کیا بات، اور وہ کہتے تھے کہ میرا محبوب یہاں سے گفتگو کرتا ہے، میں عمر بھر اسی کے عشقوں کی آگ میں فنا رہا، وہ باقی رہ گیا، میں مٹ گیا۔ تو وہ جو مست ملنگ ہوتا ہے جب وہ دھونا اپنی زندگی میں مقرر کرتا ہے عمل کے لیے، تو اس کی دم حیات تک، دم فرقت تک، آخری دم تک، حیات کی دم فرقت تک، آخری دم تک کے وہ دھونے کی آگ کو جاری رکھتا ہے۔ یہی اس کا تقویٰ توکل، یہی اس کی استقامت ہے، 24 گھنٹے چاہے جو موسم ہو جائے، چاہے جو موسم ہو جائے، موسم ہو، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ دھونا، وہ ذریعہ ہے یار سے ملاقات کرنے کا، گفتگو کرنے کا۔ اس دھونے کی آگ کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے وہ کہ ذات وہاں سے اس سے خطاب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا بات، آگ اس سے کتاب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم سمجھ رہے بات؟ واہ بھائی واہ، بہت خوب بات، تو اس کا حوالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے صاحب۔ تو کسی بھی ملنگ کا کوئی بھی عمل کسی نبی کے عمل کے خلاف نہیں ہے، اور دین محمدی کے اندر کسی بھی نبی کے عمل کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم مت کرو۔ قرآن کا انبیاء کرام کے زندگی کو اور اللہ کا خود سے اس نبی کے تعلق کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تو ان نبیوں میں سے چاہے جس کا عمل کر لے، کسی بھی نبی کی سنت کو پکڑ، ہاں تو کامیاب ہوگا۔ کیا بات، یہ ایک حدیں ہیں،
اور پیکر مصطفی انہد ہے. پہلے یہاں سے ہوتے ہوئے پھر سنت مصطفیٰ تک پہنچ. بہت. تو اس طرح سے جو ہے دھونے کا جو معاملہ تو تھا حضرت جو ہے ایک یہ ہوا. دوسرا دھونا فراغ عشق کی علامت ہے. دوسری دلیل جب نمرود نے آتش جنون کو بھڑکایا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کہ میں اس آگ میں جلا کے ابراہیم کو خاک کر دوں گا, نیست نابود کر دوں گا, اللہ نے اسی آگ سے ابراہیم کو اپنے عشق کا ثبوت دیا. کیا بات. یہ دھونے کی دوسری پاک دلیل. کیا بات. سبحان اللہ. دھونے کی دوسری پاک دلیل آگ کی شکل میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت صفورہ کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کو گزر ہوا تھا پہاڑ سے طور کے قریب سے, تو پہلی بار اس بیاباں میں جہاں کوئی سہارا نہیں, بھیاواں جنگل اور جما دینے والی ٹھنڈی, اور حالت ان کی زوزہ کی جو حالت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, وہ حمل کی حالت تھی جس میں شدید درد ہوتا ہے ٹھنڈی کی بنا پر, پیٹ میں جکڑن اور اکڑن پیدا ہوتی ہے اور درد سے کراتی ہے, اور وہ بھی وقت عین تھا بچے کے طلوع ہونے کا. تو ایسی حالت میں موسیٰ نے کہا کہ آپ بیٹھو پتھر کے کنارے آڑ میں, ہوائیں بہت چل رہی ہے, پتھر کے آڑ لے لو, یہ تھوڑی راحت دے گا جب تک میں آگ تلاش کرتا ہوں. ہاں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک آگ کا شعلہ نظر آیا, دور آگ کا شعلہ نظر آیا. وہ آگ کے جب قریب گئے, اسے پکڑنے گئے تو آگ آگے بڑھ گئی. وہ پکڑنے جاتے وہ آگے بڑھ جاتی. وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس نے اوپر بلندی پہ لے کے گئی, طور کے اوپر. وہاں ایک شجر تھا جو آتش سے روشن تھا, اسے قرآن میں شجر آتش کا نام دیا گیا ہے, اور اس شجر سے اللہ نے خطاب کیا, بات کیا, یعنی سورت آگ. کیا بات. تو وہیں سے اسی وقت حضرت موسیٰ کو نبوت ملی. تو نبوت ملی بھی تو کس بہانے سے؟ آگ کے بہانے سے. کیا بات. گفتار بھی ہوئی تو کس کے بہانے سے ہوئی؟ کس کے آڑ میں ہوئی؟ آگ کے آڑ سے ہوئی ہے. کہا کہ مولا تجھ سے نگاہ ملا پانا سخت مشکل ہے میرے لیے, تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کہا کہ اپنے ہاتھ بڑھاؤ. حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا آگ کی طرف. وہ آگ ہاتھ میں نہیں آئی, مگر وہ آگ میں جتنی تپش تھی نا وہ ہاتھوں میں آ گئی. اور کہا کہ اے موسیٰ, تمہاری اپنے ساتھی جو اپنی زوجہ صفورہ, ہاں اس کے ٹالوں پر اور اس کے پیٹ پر یہ ہاتھ رکھ دینا, پھیر دینا. اچھا. تو صفورہ کو اتنی گرمی ہوئی, سردی پوری ختم ہو گئی, اور گرمی اتنی زیادہ ہوئی کہ نسوں کے اندر حرکت اور شرارت پیدا ہوئی, خون سرکولیشن ہونے لگا حرارت کی وجہ سے. اور اسی وقت میں, اسی ایام میں جب خون کی رفتار تیز ہوئی تو بچہ خود ڈھول گیا. الحمدللہ. تو آسانی سے ڈیلیوری ہو گئی. اس کے بعد باخوشی جو ہے صفورہ نے بھی, اے موسیٰ آج کا جو دین ہے تیرے مولا نے دو خوشی تجھے دی. صفورہ نے شہادت دی. کہا کہ ایک تجھے بیٹا دیا, دوسرا تجھے قبول کیا. اور میں اس پاک طیب جبل سے, پہاڑوں سے, ان پاک وادیوں کے درمیان سے اللہ کی دو نشانی لے کے جا رہی ہے, اس کا نبی اور اس کا نبی کیا حال. الحمدللہ. تو آتش کو پیغمبر کے نزدیک بھی فراغ عشق کی آگ تسلیم و تصور کیا گیا تھا. اسی تصور پر اور یہ اللہ کے دھنے بنے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. اور اسی یقین پر وہ قائم ہوئے. انہوں نے تا حیات
جس نے بھی ایک بار دھواں جلا لیا اس کے ختم ہونے تک، اس کے آخری سانس تک وہ دھواں جلتا رہا، کبھی بجھا نہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ کبھی بجھا نہیں، سرد نہیں ہوتا صاحب، وہ سرد نہیں ہوتا۔ پھر اس کا طریق ہے، وہ اصل میں کیا ہے، وہ طریق ہے، اس کو ہندی میں پنت کہتے ہیں۔ یہ ایک طریق ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں؟ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیا بندہ جب تیار ہوتا ہے اس راستے کے لیے، نیا ملنگ، نیا مست بنتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، تو اس کے ہاتھوں سے بھی نئی آگ روشن ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنی حیات تک اپنی آگ کی حفاظت کرتا ہے اور اسی طرح جڑتا ہے جس طرح پہلا ملنگ تھا، پہلا مست تھا۔ تو اس آگ کی نسبت حق تعالی سے جوڑنے کا طریقہ کار ہے وہ آگ، وہ دھنا، جسے علاوہ کہتے ہیں۔ اور جب بھی اسے روشن کرنا ہوتا ہے، آگ کو یعنی بھڑکانا ہوتا ہے، تو اللہ ہو کی زبر سے اسے پھونکتا ہے۔ وہ کیا بات، اللہ ہو کی زبر، ہاں، ہو کی زبر سے اسے پھونکتا ہے وہ، تو وہ شعلہ سے جو ہے آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے۔ تو وہ ملنگ کیا کرتا ہے وہاں بیٹھا بیٹھا؟ ملنگ حسب دم کا عمل کرتا ہے، دم کو اندر لے کر روک لیتا ہے، ایک خاص وقتوں کے اوپر ہوں کر کے باہر ظاہر کرتا ہے اس آگ میں، اور یہ کہتا ہے انا شاہد ہوں، میں تیرا شاہد ہوں، انا شاہد ہوں، میں تیرا شاہد ہوں۔ تو حضرت دھنا جو ہے نا، ماشاءاللہ طریقت ملنگ میں بہترین، بہت خوبصورت روحانی انتخاب ہے، روحانی طریق ہے، روحانی طریقہ کار ہے۔ کیا بات، جزاک اللہ، بہت اچھی بات۔